یہ ہے. اب ہم ایک چیک لسٹ بنوائیں گے اور چیک لسٹ سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے اس پاکستان میں اس دنیا میں کچھ ایسے افراد ہیں جن سے غلطیاں کم ہوتی ہیں اور وہ اپنے گولز کو آسانی کے ساتھ اچیو کر لیتے ہیں. اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس چیک لسٹ ہوتا ہے. چیک لسٹ کیا چیز ہے؟ ایک فہرست ہوتی ہے کہ کون کون سے سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور کس ترتیب سے فالو کرنا ہے، اس کو ہم چیک لسٹ بولتے ہیں. ناسا والے جو سپیس میں جاتے ہیں ان کے پاس ایک چیک لسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے آپریشن کرتے ہیں تو وہ چیک لسٹ ان کے پاس ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کینچی، میڈیسنز، یہ ساری چیز ان کے پاس چیک لسٹ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹرز، ان کے پاس چیک لسٹ ہوتا ہے اور اس چیک لسٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کون کون سے سٹیپس ضروری ہے اور ان میں سے الاہم فالاہم کون کون سے ہیں. اس ترتیب سے جب جاتے ہیں تب جا کے ان کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس معاشرے کے ڈاکٹرز کو تو نتائج حاصل ہو جاتے ہیں، انجینئرز کو ہو جاتے ہیں، سائنٹسٹ کو ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ہو جاتے؟ وجہ یہ کہ ہم چیک لسٹ کو فالو نہیں کرتے. اس کی ایک نجی مثال میں دیتا ہوں. ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو روانہ ہوتے ہوئے وہ کہتے وہ ٹوتھ پیسٹ رکھے آپ نے، وہ جو نیل کٹر ہے وہ رکھا ہے، چارجر رکھا ہے، یہ چیز رکھا ہے. وہ کہتے بھئی اس پتنے کو کیا ہو گیا؟ تو اس کا کیا ایک آسان چیک لسٹ ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں. یہ دو بیگ ہے میرے ساتھ. جب بھی میں سفر میں جاتا ہوں یہ دو بیگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہے. اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ چیک لسٹ ہے. کچھ ریٹن لوگ لگاتے ہیں، میں اسی طرح کرتا ہوں. اس میں موبائل کی جتنی بھی ایکسیسریز ہے، ریکوائرمنٹس ہے، وہ ہے. تو اگر کسی میرے بچے نے، اسٹینڈرڈ اصول ہے گھر میں، اگر کسی بچے نے اس سے ہینڈز فری اٹھا لیا تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے پوچھے گا مجھ سے کہ آپ کے ہینڈز فری لے لوں یا نہیں لوں. دوسری ذمہ داری ہے کہ لے لیا تو پھر وہ واپس فارغ ہونے کے بعد یہاں رکھے گا. ایک بات یہ ہے. تو جاتے وقت مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ چارجر رکھا ہوا ہے نہیں، ہینڈز فری ہے یا نہیں ہے، اس میں جو بیٹری ہے وہ ہے یا نہیں ہے، پاور بینک ہے یا نہیں. بس میں نے صرف اس بیگ کو اٹھانا ہے اور لے کے جانا ہے. صرف سفر سے پہلے اتنا کام کرنا ہے کہ ایک بندہ اس پہ، وائف یا بچہ نظر دوڑائے گا کہ وہ جو چیز اس میں ہے وہ سارے موجود ہے کہ نہیں ہے، بس. اسی طرح اس میں اور چیزیں ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، پرفیوم ہے یا کچھ میڈیسنز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس کا بیگ ہے. اس میں سے بھی جو بھی چیز نکالے گا وہ واپس اسی میں رکھے گا. سفر پہ جانے سے پہلے اتنا ہی تکلیف کرنا ہے کہ اس میں جو چیز لسٹ ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہاں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. دونوں اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے اور اللہ اللہ خیر سے جائے. تو اسی طرح جاتے وقت مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ چارجر میں نے لیا ہے کہ نہیں لیا. وائف کو ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ تو سفر ہوتا رہتا ہے تو بچی بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ بابا چارجر کہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، گاڑی جا رہی ہے اور چارجر چھوڑ دیتے ہیں، پھر باہر سے لے لیتے ہیں، تو بہت ساری لڑائی جھگڑے سے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کسی بھی چیز، جو بھی ایکٹیویٹی، اس کے لیے چیک لسٹ بنوائے، آپ کی زندگی آسان. کل حضرت کا فنکشن ہے، اگر حضرت کے ساتھ، یہ تو ہر سال ہوتا ہے نا، چیک لسٹ ہو کہ اس فنکشن میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کا چیک لسٹ ہو. اسپیکر ریکوائرڈ ہوتا ہے، فلیکس ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں. وہ چیزیں کن کن لوگوں کی ذمہ داری ہے، کتنے عرصے بعد ہم نے کس بندے کو بتانا، یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ہی واٹس ایپ کر لے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پہنچ جائے گا اور اتنے دنوں پہلے وہ کر لے. لیکن حضرت اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اسپیکر کا بندوبست ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. سر وہ تو ہم گئے تھے لیکن اس نے کسی اور کو دیا ہے، چھوڑ دو یار، کسی اور سے کرو، اٹھاؤ یار، وہ اٹھاؤ، کچھ تو کرو نا. وہ یار وہ سوری ہم بھول گئے تھے یار، وہ فلیکس نہیں بنا یار. کیوں؟ چیک لسٹ نہیں ہے.
تو ٹینشن، پھر بیچ میں سے بد اخلاقیاں بھی ہوتی ہے، بدتمیزیاں بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں نا کہ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت پہ ٹینشن جب آ کے چیک لسٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دیکھ دیتے ہیں، تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ لوگ کیا تاثر لیں گے. اگر گھر میں چیک لسٹ نہ ہو تو پھر بیوی بچے کیا تاثر لیں گے. تو لوگوں کو تو بڑے بڑے ٹریننگ دیتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، اور گھر میں آپ کے اخلاق یہ ہے، اسٹوڈنٹس کیا تاثر لیں گے، رکشے والے کیا تاثر لیں گے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ، آپ لوگ ایمبیسیڈر ہے، اچھے ایتھکس کے، اچھے اخلاق کے ایمبیسیڈر ہے، رول ماڈل ہے. تو جب آپ چیک لسٹ بنوائیں گے اپنے ادارے کی تو لوگ ادارے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. وہ کب؟ وہ جب ہمارے پاس ہر ایک سٹیپس کے، ہر ایک پروگرامز کے، ہر ایک ایکٹیویٹی کے ایک چیک، اور یہ ایک دفعہ بنانا ہوتا ہے، ہر دفعہ تو نہیں ہوتا، ایک دفعہ بنانا ہوتا ہے، پھر زندگی آسان. لوگوں کا ہمارے اوپر اعتراض کرنا صحیح ہوگا یا غلط؟ بھئی ہم اس کے اعتراض کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر کیفیت ہے، ٹینشن ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے اپنے آپ کو درست نہ کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح انداز سے کرنے کی وجہ سے درست کریں. وہ تو تب بھی اعتراض کریں گے، اور اگر وہ اعتراض ہمارے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر ان کو حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہمارا ضمیر تو ہمیں کہتے کہ یار اس دفعہ جو فنکشن کیا یار وہ صحیح نہیں ہوا نا. وہ اگر اعتراض نہ بھی کرے تو ہم لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے نہ کرے، کیونکہ اب تو پیشوا ہے نا، اب تو امام ہے نا، اب تو لیڈر ہے نا. تو جب آپ لیڈر ہے تو آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے، نہ کہ لوگ ہمیں لیڈ کرے. تو یہ اس لیے ہم بناتے ہیں کہ ہمارا کام صحیح طریقے سے، ہم حق ادا کریں اپنے کاموں کا. تو چیک لسٹ کا ایک یہ فائدہ ہے، تو وہی چیک لسٹ ہم گول سیٹنگ میں بھی اپلائی کریں گے. اور چیک لسٹ میں 10 خصوصیات ہونی چاہیے. اگر کسی کے اس میں ہے یہ خصوصیات تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ گول صحیح نہیں ہوں گے. اگر آپ بھی عبداللہ عابد کے ساتھ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو، یوزفل اینڈ پروڈکٹیو ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر لکھیں بی پروڈکٹیو.